آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل احرام جنون۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا یہ ڈرامہ۔ اس کی آنے والی ایپیسوڈز بھی آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ سجیلی جو ہوتی ہے وہ شانی کو کہتی ہے کہ شانی، میں تمہیں کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ تم یہ جاب مت چھوڑو، ٹھیک ہے؟ اس جاب کے بغیر تمہارا کوئی کیریئر نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے پیچھے کوئی آئے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی اچھی جاب مل سکے گی۔ اسی لیے میں تمہیں یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن تم پتہ نہیں کون سی باتیں سمجھ رہی ہو۔ میری طرف سے شانی بولتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو بات سمجھ کوئی نہ کوئی رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ وہ مجھ سے عشق اور محبت کے دعوے کر رہی ہے اور میں اس کے پاؤں پکڑتا پھروں کہ مجھے جاب دو، ٹھیک ہے؟ تمہیں نہیں بات سمجھ آ رہی، مجھے تو سمجھ آ رہی ہے، تم کو سمجھ آنی چاہیے۔ میں تو پہلے بھی تم سے کئی دفعہ منع کر چکا ہوں کہ میں تم سے عشق نہیں کرتا، میں صرف سجیلی سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے سجیلی یہ بات سنتی ہے، سجیلی کہتی کیا؟ یعنی کہ وہ اتنی گھٹیا نکلے کہ مجھے سجیلی کہتی کہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ تمہاری جو مالکن ہے وہ تمہارے لیے اس نظر انداز میں، یعنی کہ اس نظر میں گھٹیا نکلے گی، ٹھیک ہے؟ اتنا برا کام کرے گی۔ تو دوسری طرف سے وہ کہتا ہے کہ جی مالکن ایسی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسی ہی حرکت کرے گی، تو اسی لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تم کو پتہ نہیں کیوں نہیں اس بات کی سمجھ آ رہی۔ سجیلی کہتی کہ مجھے ہر بات کی سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہی تمہارے لیے بیسٹ ہے۔ تو دوسری طرف شانی کہتا میں تو پیچھے ہٹ رہا ہوں، لیکن وہ مجھ سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، اس کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے مجھ سے، ٹھیک ہے؟ تو آگے سے سجیلی کہتی اسے تم سے کوئی پرابلم نہیں ہے، صرف تمہیں ہی اس سے پرابلم ہے، اور اگر کوئی پرابلم ہوتی بھی تو وہ خود بخود ہی مان جاتی، لیکن اسے پتہ نہیں کیا ایشو ہے۔ تو شانی کہتا جی جناب، میں اسے کئی دفعہ منا چکا ہوں، لیکن وہ ماننے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہ وہ کسی بات پہ آ رہی ہے اور نہ اٹک رہی ہے، ٹھیک ہے؟ سجیلی کہتی تو جی پھر بتائیے آپ ہی اس کا کیا حل ہے؟ تو شانی کہتا ہے اس کا ایک ہی حل ہے جو ہونا بھی چاہیے، میں یہ جاب چھوڑ رہا ہوں تاکہ اس سے میری جان چھوٹ جائے، میں کسی اور اچھے آفس میں جاب ڈھونڈ لوں گا۔ سجیلی کہتی کہ شانی یہ تمہارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیا یہ تم سب چیزیں افورڈ کر پاؤ گے؟ بڑی مشکل سے تمہیں یہ گھر ملا ہے، یہ گاڑی، بینک دولت، روپیہ، پیسہ، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ شانی کہتا ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس بات کی ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے؟ جو بھی ہے اگر ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کو اپنے پاس اور زیادہ رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے بس جس چیز کی پرواہ ہے وہ تم ہو، اگر تم نہیں تو کچھ بھی نہیں، تمہارے بغیر نہ میں جی سکتا ہوں، نہ کچھ سوچ سکتا ہوں، نہ کچھ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سجیلی جو ہوتی ہے نا، وہ شانی کے خوابوں کو پورا دیکھنے میں مصروف ہوتی ہے کہ شانی کا جو خواب ہے وہ پورا ہو پائے گا یا نہیں، مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ تو شانی کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں ہر ایک وہ رونق لے کے آؤں گا جو آنی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ رونق آئے گی ہی تو پھر ہی تم یعنی کہ مجھ سے جو میرے پاس آ پاؤ گی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ تو وہ کہتی جی اس کے علاوہ واقعی میں اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے پاس، اور نہ ہی میں اس چارے کو سوٹیبل کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف شانزے جو ہوتی ہے نا، اس کی اماں اس کو کہتی کہ بیٹا تم کیوں اتنا غصہ کر رہی ہو، کیوں اتنا ناراض و خفا ہو ہم سب سے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتی اماں خفا نہ ہوں تو اور کیا ہوں، آپ خود ہی بتائیں مجھے۔ شانزے جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ لیٹ یعنی کہ دیر نائٹ کو گھر آتی ہے، لیٹ نائٹ کو گھر آتی ہے، وہ بیچاری اپنی الجھنوں میں پھنسی ہوتی ہے، کیونکہ وہ شانی سے عشق تو کر بیٹھی ہے لیکن اس کا رسپانس بیک پہ کوئی نہیں آ رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بیچاری اپنے حال کو رو رہی ہوتی ہے کہ اب اس کا میں کیا سلوشن نکالوں، میں تو پہلے ہی بہت اپسیٹ سی ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ تو میری کو بات سن رہا ہے ادھر، نہ کو بات ہو رہی، نہ کو بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری طرف سے اس کی اماں جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی مکار ہوتی ہے، وہ اپنی ہی مکاریوں اور عیاشیوں میں پھر رہی ہوتی ہے کہ بس اس سے میری کسی طرح جان چھوٹ جائے اور میرا جو ہے نا ہر حربہ جو ہے وہ استعمال ہو جائے اور میری اس سے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ اس کی اماں کہتی ہے کہ ہم نے اس روپے پیسے کو کیا کرنا کہ اگر ہماری بیٹی ہی خوش نہ رہی، ٹھیک ہے؟ اس کی خوشی کو نہ حاصل کرے۔ شانزے کی اماں جو ہوتی ہے نا، وہ شانزے کے پاس جا کر اپنی بیٹی کو دلاسا دینے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم ٹینشن مت لو، انشاءاللہ تمہارے حال میں ہی فیصلہ ہوگا اور جو بھی ہوگا ٹھیک ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی شانزے جو ہوتی ہے نا، وہ اپنی امی کے دیے ہوئے دلاسے کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس کی امی اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا اللہ پاک جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، اگر شانی تمہارے نصیب میں ہوا تو تمہیں مل جائے گا، تم پریشان مت ہوا کرو۔ شانزے کا حال ایسے ہو جاتا ہے جیسے لیلا کا مجنوں کے پیچھے ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ سسی پنوں کا ہوا تھا، یعنی کہ ایک ایگزامپل ہی ہے کہ اس جیسا ان کا حال ہو جاتا ہے۔ شانزے بیچاری دن رات روتی ہے، اس کی اماں جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی بیچاری اپسیٹ سی رہنے لگتی ہے کہ اب اس کا میں کیا سلوشن نکالوں، یہ شانزے تو بس پتہ نہیں کدھر کی ہو کے رہ گئی ہے، ٹھیک ہے؟
اس کی اماں جو ہوتی ہے وہ بیچاری اس کے خوابوں خیالوں میں کھوئی رہتی، ظاہر سی بات ہے اس کے خوابوں خیالوں میں ہی کھوئے گی، کیونکہ پریشان اس نے بہت زیادہ کیا ہوتا ہے اپنی اماں کو اور گھر والوں کو۔ شانزے کی اماں جو ہوتی ہے وہ شانزے کی بات کو سمجھ جاتی ہے کہ میری بیٹی کے حق میں یہی فیصلہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شانی کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو آرام اور سکون کے ساتھ گزارے، جتنی بھی باقی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے ساتھ آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے گی، اس میں اس کا بھی بھلا ہے اور سب کا بھلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے خاوند کامران یعنی کہ اس کے والد کو بھی سمجھاتی ہے۔ دوسری طرف شانی جو ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی صورت شانزے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو سجیلی کی پڑی ہوتی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے شانزے اس سے زیادہ خوبصورت ہے، روپے پیسہ بھی ہے، آج کل تو لوگ روپے پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن شانی نے پتہ نہیں سجیلی میں ایسا کیا دیکھ لیا کہ اس کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور وہ کہتا ہے کہ بس وہ اور سجیلی ان کے علاوہ اور کوئی بات نہ اس کے سامنے کی جائے، ٹھیک ہے۔ وہ سجیلی کے خوابوں خیالوں میں کھویا رہتا ہے، حتیٰ کہ ہر وقت اس کو فون کرتا رہتا ہے، اس کا حال احوال معلوم کرتا رہتا ہے، وہ وقتاً فوقتاً اس کے گھر بھی جاتا رہتا ہے، کیونکہ ان کا پہلے بھی رشتہ قائم ہوتا ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کا حال احوال بھی پوچھتا ہے اور اس کے پاس بھی جاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی وجہ سے وہ ان سب چیزوں سے ناگزیر ہونے کی بجائے وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ طے کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سجیلی اپنے گھر میں چلی جاتی ہے، شانی کی جو باتیں ہیں وہ سنتی ہے کہ شانی مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لمحات کو، ان باتوں کو سننا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، دیکھنا چاہتی، محسوس کرنا چاہتی ہے کہ کیا یہ شانی واقعی حقیقتاً میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں، اسی سوچ وچار میں گم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ شانی واقعی میں اس کے ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن سجیلی شانی کے رشتہ جڑنے سے پہلے جب اس کی منگنی نہیں ہوئی تھی اس وقت اس کو کچھ بھی نہیں جانتی تھی، ٹھیک ہے۔ بس وہ یہی چاہتی تھی کہ شانی جو ہے نا ایک لوور فیملی سے یعنی کہ بلونگ کرتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ سجیلی کی جو پہلی بہن ہے جس کی دبئی میں شادی ہوئی ہے، وہ کافی ٹھیک ٹھاک ہے، اپنے گھر میں روپیہ پیسہ بینک دولت ہر چیز ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کا بھی خیال یہ جو ہوتی ہے نا سجیلی، اس کا بھی خیال یہی ہوتا ہے کہ میں بھی ایک پیسے والے سے شادی کروں، لیکن شانی جو ہوتا ہے وہ بیچارہ ان کی طرح جو ہوتا ہے نا غریب گھرانے سے بلونگ کرتا ہے، تو شاید اس بات کا احساس نہیں ہوتا نا سجیلی کو، تو تبھی تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے نا میں اس سے اپنا رشتہ توڑوا لوں اور کسی اور کے ساتھ میرا یہ رشتہ جو ہے وہ طے پا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ شانی اس کو فون کرتا ہے اور فون کر کے اپنی امی کا اور اس کی امی کا حال احوال معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سجیلی آگے سے بولتی ہے، سجیلی کہتی ہے جی ٹھیک ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، یعنی کہ تھوڑا تلخ کلامی سے بولتی ہے، تو شانی کہتا ہے کہ میں وہی پہلے والا ہی شانی ہوں، کہتی جی مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم پہلے والے شانی ہو، ٹھیک ہے، میں نے کون سا تمہیں کچھ کہا ہے۔ تو سجیلی جو ہوتی ہے تھوڑا غصے سے اس کے ساتھ بات کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ شانی کہتا ہے کہ کیا ہو گیا سجیلی تمہیں، میں وہی ہوں، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ کہتی جی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں، اگر آپ کو کوئی ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ تمہاری یہ ٹینشن اور پرابلم جو ہے وہ سالو کی جائے۔ تو شانی کہتا نہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ غصے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں، پتہ نہیں برسوں سے بچھڑے ہیں، ملے ہی نہیں کبھی، ٹھیک ہے۔ تو پتہ نہیں ان میں کوئی رنجش چل رہی ہوتی ہے آپس کی، جس کو یہ سالو نہیں کرنا چاہتے، یا کوئی اور مسئلہ ان کے ہاں، وہ اس بات کا تو مجھے بھی خود آئیڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس رنجش کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا شانی جو ہوتا ہے، وہ اس کو پھر بتاتا ہے کہ میں سجیلی یہ جاب اس لیے چھوڑ رہا ہوں، جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں شانی اس کو بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آج سے چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں کتنی دفعہ کہوں لیکن تم ہو کہ تمہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو کہتی جی مجھے بات نہیں سمجھ آتی، اگر آپ کو آتی ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی نہیں آتی، میں نے تمہیں کتنی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ میں ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوں، نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف اس کی اماں جو ہوتی ہے نا وہ بڑی پریشان ہوتی ہے شانزے کے والے سے کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں بیچاری کن حالات اور گمسم میں ہوئی پھرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن حالانکہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یا جو ہونے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذمہ دار شانی ہوتا ہے، کیونکہ شانی تو نہیں ہوتا، خیر شانی نے کون سا اس کو محبت کا ہاتھ بڑھایا تھا، ہاتھ تو اس نے خود ہی بڑھایا، ٹھیک ہے، جو اس نے ایکسیپٹ شانی نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کی اماں جو ہوتی ہے وہ کامران کو کہتی ہے کہ کامران کا بھی اپنی بیٹی کی طرف بھی دھیان دے لیا کرو، وہ کن حالات میں اور کن صدمات سے گزر رہی ہے، لیکن تمہیں ان سب چیزوں کی کوئی نہیں ہے، تمہیں بس اپنی بینک کی ہے، دولت کی اور پیسے کی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں تمہیں ٹائم پہ ملتی رہیں تو جو مرضی تم سے کروا لو، ورنہ ادروائز تم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سارا دن باہر پھر تر کے آ جاتے ہو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ سجیلی جو ہوتی ہے وہ شانی کے گھر آ جاتی ہے اور آ کر اس سے آمنے سامنے فیس ٹو فیس بات کرنا چاہتی ہے، تو شانی کہتا ہے ہاں جی بولیں، حکم کریں، کیا آپ کے میرے لیے حکم صادر کرنا چاہتی ہیں آپ کریں، ٹھیک ہے۔
تو شرجیلی کہتی کہ میں کوئی حکم صادر کرنے نہیں آئی، میں تم سے یہ پوچھنے آئی اگر تم جاب چھوڑ دو گے تو میں تمہارے ساتھ یہ رشتہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی مجھے میرا ضمیر یہ اجازت دیتا ہے کہ رکھوں میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈس اپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا دو رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔
मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं इसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और
خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کے جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی؟ جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو پونے ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو؟ کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔
اور کہتی کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ